بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر ہدایت میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہم سفروں یاد ہوگا کہ ہمارا گزشتہ سفر کعبہ مشرفہ بیت اللہ کی جانب تھا۔ آج دنیا بھر میں پھیلی ہوئی مسجد کی بیٹیاں مساجد کی جانب سفر ہدایت ہے۔ آج ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اسلامی معاشرے میں مساجد کا مقام کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، ایک مومن کی زندگی میں مسجد کتنا اہم مرکز ہے۔ قرآن مجید میں سورہ نور بڑی اہم سورہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے معاشرے کی اصلاح کے لیے، عائلی زندگی کو پاکیزہ رکھنے کے لیے نہایت جامع احکام بیان فرمائے۔ ان تمام احکام کے بالکل درمیان آیہ نمبر 35 آیہ نور ہے۔ اس میں اللہ جل شانہ نے یہ فرمایا، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ نور اسے کہتے ہیں جو خود روشن ہو اور دوسرے کو روشن کر دے، خود منور ہے، دوسرے کو منور کرتا ہے۔ اس کائنات میں جو کچھ نور نظر آتا ہے وہ سب اللہ کا دیا ہوا اور اس کا بخشا ہوا ہے۔ دیکھیے، نور کا لفظ جب ہم استعمال کرتے ہیں تو عموماً ہمارے ذہن میں ایک لائٹ کا تصور آتا ہے، ایک شعاع ہے۔ وہ شعاع، وہ لائٹ جو 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر کرتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے جہاں اپنے آپ کو نور فرمایا، یا جس نور کا اللہ ذکر فرماتا ہے، اس سے مراد یہ لائٹ نہیں ہوا کرتی، بلکہ اس کائنات کا وجود یہ بھی ایک نور ہے۔ اس میں جتنی بھی نمود ہوتی ہے یہ بھی اللہ کے نور سے ہے، یہ اس کے سبب سے ہے۔ اسی طرح انسان کو جو بصیرت اور بصارت حاصل ہوتی ہے، حسن و جمال، یہ فضل و کمال، ہدایت اور معرفت، یہ سب کچھ جتنے کمالات ہیں، جتنے محاسن ہیں، یہ سب اللہ کے نور کا ایک پرتو ہیں، سب اسی کے بخشے ہوئے ہیں، اسی کی عنایات ہیں۔ قیامت کے دن اللہ کے نور کا یہ منظر سب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ فرمایا گیا کہ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، زمین محشر اللہ کے اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی۔ نور بے کیف، اللہ کی تجلی سے پورا محشر وہ روشن ہو جائے گا۔ تو اس دنیا میں جو کچھ کسی کو حاصل ہو رہا ہے یہ سب اللہ کا دیا ہوا، یہ اس کے نور کا ایک پرتو ہے۔ پھر اسی آیہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جب یہ نور کسی کو حاصل ہوتا ہے، کسی کی فطرت سلیم ہوتی ہے اور نیکیوں کی رغبت اس کی طبیعت میں ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ اللہ، اسلام اور وحی کا نور وہ عطا فرماتا ہے، قرآن کوئی شخص سنتا ہے تو یہ نور علی نور ہو جاتا ہے۔ فطرت کا نیکی کی طرف راغب ہونا، یہ حسن استعداد، یہ ایک نور ہے، اور جو نیکی کے قبول کرنے کی طرف ہر وقت مائل رہتی ہے۔ اور اس کے ساتھ جب قرآن آ جائے، قرآن کی وحی انسان کو حاصل ہو جائے، تو گویا
یہ نور فطرت کے ساتھ نور قرآن، نور اسلام، نور وحی یہ اکٹھا ہو گیا، نور علی نور یہ ہو گیا۔ ایسی کیفیت جب کسی شخص کی ہوتی ہے تو اب اس کا وجود وہ پورے معاشرے کے لیے نور ہدایت بن جاتا ہے۔ اس بات کو اللہ نے ایک بڑی خوبصورت مثال سے واضح فرمایا، اور اس کے بعد ارشاد ہے کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ۔ یہ نور کہاں سے حاصل ہوگا، کن لوگوں سے حاصل ہوگا؟ ارشاد ہے کہ یہ نور معرفت، یہ نور ہدایت ان گھروں سے حاصل ہوگا کہ جنہیں بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا، اور جن میں اس کے نام کے ذکر کا اللہ نے حکم دیا ہے، ان گھروں سے یہ نور یہ تمہیں حاصل ہوگا۔ وہ گھر کون سے ہیں؟ مفسرین نے لکھا کہ ان گھروں سے مراد مسجدیں ہیں، کہ جب انسان کی فطرت آلودگیوں سے پاک ہوتی ہے، ظلمتوں سے منزہ ہوتی ہے، اور وہ مسجد میں جاتا ہے تو اللہ اس کے اس فطری نور کو اور زیادہ روشن فرما دیتا ہے، اور نیکیوں کی راہ پر وہ گامزن ہو جاتا ہے۔ یہاں اللہ نے فرمایا کہ ان گھروں سے، مسجدوں کو اللہ نے گھر، اپنا گھر وہ قرار دیا۔ مسجد اللہ کا گھر ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہمارے گھر ہوتے ہیں، ہم اپنے گھروں میں رہتے ہیں، اللہ مسجد میں یوں نہیں رہتا، وہ تو سبوح قدوس ہے، پاک ہے، مکانیات سے۔ اللہ کا گھر مسجد کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس مقام کو اللہ کی عبادت کے لیے خاص کر لیا جائے، وہاں اللہ کی رحمت اور اس کی عنایت زیادہ برستی ہے، اور جب کوئی شخص اس مقام میں چلا جاتا ہے، اس گھر میں چلا جاتا ہے، تو اس کی روح پر، اس کے دل پر یقیناً اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور اس کی طبیعت نیکیوں کی طرف راغب ہوتی چلی جاتی ہے۔ جیسے بیمار شخص اگر کسی صحت افزا مقام میں چلا جائے تو اس کی صحت پر خوشگوار اثر مرتب ہوتا ہے، اسی طرح جب ایک انسان دنیا کی آلودگیوں سے نکل کے اللہ کے گھر میں جاتا ہے، مسجد میں جاتا ہے، تو یقیناً اس کی روح پر نہایت اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور اس کے دل میں نیکیوں کا شوق وہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ جو نیکیوں کا شوق ہے، اسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نور ایک دعا میں قرار دیا۔ رات کی تاریکی میں آپ ایک دعا کیا کرتے تھے جسے دعائے نور کہا جاتا ہے۔ یہ دعا ہمیں بھی یاد کرنی چاہیے۔ آپ کی دعا یہ تھی کہ اللہم یا نور السماوات والارض، اے اللہ، اے آسمانوں اور زمین کے نور، اجعل فی قلبی نورا، میرے دل میں نور عطا فرما، وفی بصری نورا، میری نگاہ میں نور عطا فرما، وفی سمعی نورا، میرے کانوں میں نور عطا فرما، وفی لسانی نورا، میری زبان میں نور عطا فرما، وفی عصبی نورا، اور میرے پٹھوں میں نور عطا فرما، وفی لحمی نورا، میرے گوشت میں نور عطا فرما، وفی دمی نورا، میرے خون میں نور پیدا فرما، وفی شعری نورا، اور میرے بالوں میں نور پیدا فرما، وفی بشری نورا، اور میرے جسم میں، میری جلد میں نور پیدا فرما، وجعل من فوقی نورا ومن تحتی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا ومن خلفی نورا ومن امامی نورا۔ اے اللہ، میرے آگے بھی نور ہو، میرے پیچھے بھی نور ہو، میرے دائیں بھی نور ہو، میرے بائیں بھی نور ہو، اوپر بھی نور ہو، نیچے بھی نور ہو، وفی نفسی نورا، اے اللہ میرے اندر بھی نور ہو، اور میرا نور بڑھاتا جا، اور مجھے خاص نور عطا فرما، وجعلنی نورا، اتنا نور عطا فرما کہ مجھے سراپا نور بنا دے۔ یہ جو نور ہے، یہ وہی ایک خاص کیفیت ہے، یہ وہ بصیرت ہے کہ جب انسان کو یہ حاصل ہوتی ہے تو انسان اللہ کے دیدار کا،
مشتاق ہو جاتا ہے اور خود اس کا وجود معاشرے میں مینارہ نور بن جاتا ہے۔ یہ نور انسان کو حاصل ہوتا ہے مسجدوں سے، اور ان مسجدوں کے بارے میں اللہ نے اسی آیہ میں یہ حکم دیا کہ ان مسجدوں کو تعمیر کیا جائے، ان کی تعظیم کی جائے، انہیں صاف ستھرا رکھا جائے، اور یہاں اللہ کے نام کا مسلسل ذکر ہونا چاہیے۔ ان مسجدوں میں ایسے لوگ ہونے چاہیے کہ دنیا کی کوئی مصروفیت، کوئی بزنس، کوئی تجارت، وہ انہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرنے پائے۔ نماز پڑھی جائے، زکوٰۃ دینے والے لوگ ہوں، تو اس طرح کے پاکیزہ فطرت لوگ وہ مساجد میں ہوں اور ان میں پاکیزہ اعمال کیے جائیں، تو جو شخص بھی ایسے ماحول میں جائے گا وہ اس کے دل میں اللہ نور پیدا فرمائے گا۔ ایک مومن کو اسی لیے مسجد سے اپنا تعلق وہ قائم رکھنا چاہیے تاکہ اس کا دل وہ منور رہے اور وہ معاشرے میں رہتے ہوئے حق اور باطل میں، صحیح اور غلط میں تمیز کر سکے۔ آگے چلیں گے مسجد کی اہمیت کے حوالے سے، لیکن ایک چھوٹا سا پڑاؤ لے کر ہمارے ساتھ رہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقفے سے پہلے بات چل رہی تھی کہ مساجد یہ نور کے مراکز ہیں۔ مسجد چشمہ نور ہے، منبع نور ہے، اور معاشرے میں روشنی، معرفت کی روشنی، ہدایت کی روشنی چونکہ مساجد ہی سے جاری و ساری ہوتی ہے، اسی لیے اللہ نے جب زمین بچھانا شروع کی تو سب سے پہلے اپنا گھر یہ تعمیر کروایا۔ گویا اللہ نے ہمیں یہ بات سکھائی کہ جب بھی اہل اسلام، اللہ کو ماننے والے کوئی بستی بسائیں تو سب سے پہلے وہاں اللہ کا گھر بنائیں، اللہ کا گھر آباد رہے، اللہ کے گھر سے لوگوں کا تعلق قائم رہے، تو لوگوں کے گھر بھی آباد رہیں گے، پاک صاف رہیں گے۔ اور اگر اللہ کا گھر نہیں ہے، وہاں سے نور حاصل نہیں ہو رہا، تو گھروں میں بھی ظلمت چھا جائے گی اور لوگ غلط راہوں پر چلنا شروع ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلے اللہ نے اپنا گھر اس سرزمین پر بنایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو پڑھیے، آپ کی سیرت کا مطالعہ کیجیے۔ مکہ مکرمہ سے آپ نے مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی۔ مدینے میں داخل ہونے سے پہلے 12 روز سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قباء میں قیام فرمایا۔ اس مختصر سے قیام میں بھی سب سے پہلا کام آپ نے یہ کیا کہ وہاں ایک مسجد کی بنیاد رکھی، جسے آج مسجد قباء کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہاں بھی سب سے پہلا کام یہی کیا کہ ایک مسجد آپ نے تعمیر کروائی، مسجد نبوی۔ اس کی تعمیر جس ذوق و شوق سے ہوئی ہے اس کا تذکرہ ایمان افروز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے تو یہ بات فرمائی کہ جس جگہ میری ناقہ بیٹھی ہے اسی جگہ یہ مسجد تعمیر کی جائے گی۔ اور ہم جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناقہ اللہ کے حکم سے چل رہی تھی، اور اس مقام پر بیٹھنا اللہ کے حکم سے تھا۔ گویا اس جگہ کا انتخاب خود اللہ رب العزت نے فرمایا۔ آپ نے فرمایا، آپ نے پوچھا کہ یہ جگہ کس کی ہے؟ بتایا گیا کہ 2 یتیم لڑکوں کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلایا اور کہا کہ ہم اس جگہ مسجد تعمیر کرنا چاہتے ہیں، آپ یہ جگہ ہمیں فروخت کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، مسجد کے لیے ہم یہ زمین فی سبیل اللہ دیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، ہم کسی یتیم بچے کی زمین فری نہیں لیں گے تاکہ اسے نقصان نہ ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے
اپنی جیب سے 10 دینار میں یہ جگہ خریدی جہاں مسجد نبوی کی اولین بنیادیں رکھی گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل ہمیں اس بات کا بھی سبق دیتا ہے کہ مسجد جہاں تعمیر کی جائے وہ جگہ صاف حلال پیسوں سے خریدی جائے، اس میں کسی پر جبر نہ ہو، کوئی دھونس وہاں پر نہ ہو، وہ زمین چھینی نہ گئی ہو، اس پر زبردستی قبضہ نہ کیا گیا ہو۔ ایسی مساجد کہ جو کسی کی زمین پر قبضہ کرنے کے لیے تعمیر کی جائیں، ظاہر ہے کہ جب وہ جگہ ہی ٹھیک نہیں ہے تو وہاں سے ہدایت کا نور انسان کو کہاں حاصل ہو سکتا ہے۔ ایسی مساجد میں جنہیں معلوم ہو کہ یہ مغصوبہ زمین ہے، ایسی مساجد میں نماز پڑھنے سے ثواب حاصل نہیں ہوتا۔ یہ مسجد نبوی کی پہلی تعمیر پہلی ہجری میں ہوئی۔ غزوہ خیبر کے بعد اب مسجد کی آبادی بڑھ گئی، ضرورت محسوس ہوئی کہ اس میں توسیع کی جائے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسجد کے بالکل ساتھ والا پلاٹ دریافت فرمایا۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک انصاری صحابی کا ہے۔ آپ نے کہا کہ جنت کے ایک محل کے بدلے یہ جگہ مسجد کے لیے ہمیں فروخت کر دو۔ وہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں اپنے اندر اتنی گنجائش نہیں پاتا۔ دیکھیے صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب کچھ نثار کرنے کے لیے تیار رہا کرتے تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاملات میں صحابہ کو آزادی عطا فرمائی تھی کہ کوئی ایسی بات کہ جسے ان کا دل نہیں مانتا وہ ان سے جبراً حاصل نہیں کی جاتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر ان سے ناراض نہیں ہوتے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ پتہ چلتا ہے تو انہوں نے 10,000 درہم میں وہ جگہ خریدی اور سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، وہ جنتی محل جس کا آپ نے ذکر فرمایا تھا، اس محل کے بدلے میں یہ جگہ میں مسجد کے لیے وقف کر رہا ہوں۔ جب یہ تعمیر ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے صحابہ کے ساتھ مل کر اس میں مزدوری کر رہے تھے، اور اجر کس سے لے رہے تھے؟ آپ کی زبان پر یہ الفاظ تھے، اللہم لا اجر الا اجر الآخرہ فرحم الانصار والمہاجرہ۔ اے اللہ، اجر تو بس وہ ہے جو آخرت میں آپ عطا فرمائیں گے۔ اے اللہ، اس وقت میرے انصار اور مہاجر اصحاب تیرے گھر کی خدمت میں تعمیر میں لگے ہوئے ہیں، ان پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ دوسرے لوگوں کی طرح آپ خود اینٹیں اٹھا کے لا رہے تھے، اور دیکھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ اینٹیں اتنی ہیں کہ سینے کے سہارے پر آپ وہ لے کے آ رہے ہیں، آپ کی ریش مبارک کو وہ اینٹیں چھو رہی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ یہ زحمت نہ اٹھائیے، مجھے دے دیں۔ فرمایا کہ خذ غیرہا یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ تم اور اینٹیں لے آؤ، فإنہ لا عیش الا عیش الآخرہ، زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان اللہ کے گھر کی جتنی خدمت کر لے، اللہ کے گھر میں جتنی عبادت کر لے، اس کی آخرت اتنی ہی سنور جائے گی، لہٰذا میں خود بھی اس نیکی میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ تو اس شان کے ساتھ، اس ذوق و شوق کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ تو مسجد قباء میں کی تعمیر، مسجد نبوی کی تعمیر، یہ اس بات کا درس ہے کہ اسلامی معاشرے میں، اسلامی بستی میں مسجد سب سے پہلے بسائی جائے، مسجد کو سب سے پہلے آباد کیا جائے، اور ہماری زندگی وہ مسجد کے گرد گھومنی چاہیے۔ حج میں ہم جاتے ہیں تو دیوانہ وار اللہ کے گھر کے گرد طواف کرتے ہیں۔ یہ طواف در حقیقت اس بات کی ہمارے لیے ٹریننگ ہے۔ یہ طواف ہمیں یہ سکھاتا ہے
کہ ایک مومن کی زندگی اللہ کے گھر اور اس کے احکام کے گرد گھومنی چاہیے۔ یہ مساجد یہ در حقیقت اسی کعبہ ہی کی شاخیں ہیں، یہ کعبہ کی بیٹیاں ہیں۔ لہذا مسلمان دنیا میں جہاں بھی بس رہے ہوں، ضروری ہے کہ ان کی زندگی کا محور وہ مسجد ہونی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ جب آپ کہیں تشریف لے جاتے تھے تو مسجد میں 2 رکعت پڑھ کر آپ سفر کا آغاز کرتے تھے، جب آپ واپس آتے تھے تو سب سے پہلے مسجد میں جاتے تھے اور 2 رکعت وہاں پر نماز ادا کرتے تھے، پھر اپنے گھر میں تشریف لے جاتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایک مومن کی جہد حیات کا آغاز بھی مسجد سے ہونا چاہیے اور اس کی زندگی کی جد و جہد کا اختتام بھی مسجد پہ ہونا چاہیے۔ ایک مومن کی زندگی وہ مسجد کے گرد گھومنی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مسجد صرف نماز کے لیے استعمال نہیں ہوتی تھی، صرف ذکر کے لیے استعمال نہیں ہوتی تھی، بلکہ اسلامی معاشرے کی جتنی ضرورتیں ہیں وہ سب مسجد ہی میں پوری کی جاتی تھی۔ مسجد ہی میں بیٹھ کر آپ صحابہ سے مشورے کرتے تھے، پارلیمنٹ یہ مسجد ہی تھی۔ اور ظاہر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شورا، آپ کی پارلیمنٹ ایسی نہیں ہوتی تھی کہ جس میں جھوٹ بولا جاتا ہو، جس میں گالی گلوچ کی جاتی ہو، ایک دوسرے پر بہتان ترازی کی جاتی ہو۔ جب مسجد میں مشورہ ہوتا ہے تو ایک یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، یہاں ہمیں اپنی سوچ کو پاک رکھنا چاہیے، اپنی زبان کو پاک رکھنا چاہیے، وہ مشورہ دینا چاہیے کہ جو امت کی صلاح اور فلاح کا سبب ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صحابہ کو جہاد کے لیے روانہ کرتے تھے اسی مسجد سے روانہ کرتے تھے۔ آپ مسلمانوں کے درمیان اگر کوئی جھگڑا ہو جاتا تھا اس کا فیصلہ آپ مسجد ہی میں بیٹھ کر سناتے تھے، آنے والے وفود سے آپ مسجد ہی میں ملاقاتیں فرماتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ مسجد یہ اسلامی معاشرے کے تمام امور کا مرکز ہے۔ اور غور کیجئے کہ جب تک اہل اسلام نے اپنا مدار اور اپنا محور مسجد کو رکھا، ان کی زندگی کا سفر، ان کا کاروبار حیات مسجد سے شروع ہوتا تھا اور مسجد پہ ختم ہوتا تھا، مسلمان کامیاب رہے۔ اور جب مسجد سے تعلق کمزور پڑ گیا، ٹوٹ گیا، اسی وقت سے ہم لوگ مختلف راہوں میں بھٹک رہے ہیں۔ لازم ہے کہ اگر ہم کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس معاشرے میں نور حاصل کرنا چاہتے ہیں، زندگی کی راہوں، کامیاب راہوں تک پہنچنا چاہتے ہیں، تو ہم اپنا تعلق مسجد سے جوڑیں۔ یہ سفر جاری رہے گا، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔